نعمتوں کے بارے میں، یہ اللہ کی ساری نعمتیں جو ہیں، یہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، آپ کو جسم عطا کیا، آپ کو اللہ نے نظر عطا کی، آپ کو اللہ نے سماعت عطا کی، اللہ نے آپ کو دل عطا کیا، اللہ نے یہ جوانی عطا کی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر نوٹ کریں 2416۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ابن آدم کا بیٹا اس وقت تک اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا حتی یسأل عن خمس، 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ایک سوال یہ ہے وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، اللہ فرمائیں گے میں نے عمر دی تھی، عمر کہاں فنا کر کے آیا ہے؟ 70 سال 80 سال کی عمر عطا کی، فِيمَا أَفْنَىٰ کہاں فنا کر کے آیا ہے؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فرمایا فِيمَا أَبْلَىٰ جوانی عطا کی تھی، جوانی کہاں کھپا کے آیا ہے؟ وَعَنْ مَالِهِ مال کے بارے میں سوال ہوگا، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ کہاں سے کمایا، من أين أنفق کہاں خرچ کیا، اس کو حلال کمایا حرام کمایا، مجروں پہ خرچ کیا، دشمنی پہ خرچ کیا، اسلام کے مخالف خرچ کیا۔ فرمایا 5واں سوال ماذا عالم عمل فیما عاملہ، فرمایا اللہ نے جو علم عطا کیا تو اس کے مطابق کتنا عمل کیا؟ جانتا تھا نماز فرض ہے، جانتا تھا زکوٰۃ فرض ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، علامہ صاحب آ چکے ہیں، ایک حدیث آپ کے سامنے مشکوٰۃ المصابیح کی پیش کرتا ہوں، صرف آپ وہی حدیث اگر سن لیں، اگر وہی اپنے دماغوں میں ذہن میں بٹھا لیں اور اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی نجات ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو توجہ سے سننا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح ایک کتاب ہے، اہل علم موجود ہیں، اور بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے، اور خوابوں کا باب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ سے کہنے لگے کیا تم میں سے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ فرمایا لیکن میں نے آج خواب دیکھا ہے، 2 شخص میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ مجھے مقدس زمین کی طرف لے گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، ایک انسان بیٹھا ہے، وَرَجُلٌ قَائِمٌ، اور ایک انسان کھڑا ہے، وَبِيَدِهِ قَلُوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اس کے ہاتھ میں لوہے کی زنبور ہے، زنبور لوہے کا زنبور اس کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اس کے منہ میں یہاں سے جبڑوں میں داخل کرتا ہے یہاں سے، اور یہاں مٹھی تک پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، پھر دوبارہ وہ یہاں سے شروع کرتا ہے، جب یہاں سے شروع کرتا ہے تو یہ اس کا یہ حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن تک اس کے ساتھ یہی حال ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون انسان ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ آگے چلیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فانطلقنا، ہم آگے چلے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص زمین پہ لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص ایک چٹان کی طرح پتھر لیے اس کے سر پہ کھڑا ہے اور اس کے منہ پہ مارتا ہے، اس کے منہ کو مسح کر کے پیس کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کیا معاملہ ہے، جب وہ پتھر مارتا ہے، چٹان مارتا ہے، اس کا سر بالکل پیسا جاتا ہے اور پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے۔ وہ جاتا ہے اس پتھر کو لینے کے لیے، جب لینے جاتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر اس کو مارتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن تک اس کے ساتھ یہ حال ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون انسان ہے جس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جناب آگے چلیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فانطلقنا، ہم آگے چلے۔
کیا دیکھتے ہیں ایک تنور ہے، اس کا اوپر والا حصہ ذرا کلوز ہے لیکن نیچے والا حصہ اس کا وسیع ہے۔ فرمایا اس میں آگ بھڑک رہی ہے، اچانک جب آگ بھڑکتی ہے، شعلہ اٹھتا ہے تو اس میں لاشیں آتی ہیں، چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں، اور قریب ہے کہ وہ کنارے سے تنور سے باہر نکلے لیکن پھر دھڑام ہو کے نیچے گرتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا جناب آپ آگے چلیں، فانطلقنا، آپ آگے چلیں۔ فرمایا وہ جب آگے جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تالاب ہے، تالاب خون کا، پیپ کا تالاب ہے، وہ پیپ جو انسان کے خون کے بعد پیپ نکلتی ہے اس کا تالاب ہے، اور اس میں ایک شخص درمیان میں کھڑا ہے، ایک کنارے پہ کھڑا ہے۔ جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو پتھر مارتا ہے، وہ دوبارہ درمیان میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تو مجھے بتاؤ یہ کون شخص ہے جس کے ساتھ یہ حال کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے پھر بتایا، فرمایا جو سب سے پہلا شخص آپ نے دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ دو ساتھی کہنے لگے، فرمایا کذاب، وہ جھوٹا انسان تھا جو جھوٹ کو پھیلاتا تھا، پورے علاقے میں جھوٹ کو مشہور کرتا تھا، پورے ملک میں یہ وہ شخص تھا جس کی جبڑیں پھاڑی جا رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ جو شخص جھوٹی بات خاندان میں، علاقے میں، وسیب میں، لوگوں میں، ملک میں مشہور کرتا ہے، کل قیامت والے دن اس کے جبڑوں کو ایسے پھاڑا جائے گا، قیامت والے دن تک پھاڑا جائے گا۔ فرمایا دوسرا شخص جو آپ نے دیکھا نیچے لٹایا ہوا تھا، فرمایا آپ کی امت کا وہ شخص تھا علمہ القرآن، وہ قرآن کو جانتا تھا، اس کو علم تھا کہ نماز فرض ہے، لیکن پھر فنام باللیل، رات کو سویا رہتا تھا، آذان سنتا، حی علی الصلاۃ کی آوازیں سنتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سویا رہا۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، جو جانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سو رہا ہے۔ فرمایا اس کے سر کو پیسا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو میرے بھائیوں قیامت والے دن ہمارے دماغوں کو، ہمارے سر کو کچلا جائے، ہم دعوے سے کہتے ہیں لوگوں کو ہاں نماز فرض ہے لیکن پڑھتے نہیں، ہم کہتے ہیں نماز ضروری ہے لیکن نماز پڑھتے نہیں۔ آپ کو علم نہیں؟ فرمایا کل قیامت والے دن ایسا معاملہ بھی ہوگا، ما سلککم فی سقر، وہ جلدی پوچھیں گے جہنمیوں سے کس وجہ سے اس میں جل رہے ہو، کس وجہ سے راکھ ہو رہے ہو، کس وجہ سے چیخ و پکار کر رہے ہو۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کوئی بڑا سب سے بڑا تیر مار کر کے، فرمایا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آپ کو روکا کرتے تھے، آذان ہوتی ہم اپنے کاموں میں مشغول رہتے، آذان ہوتی ہم مذاق کرتے، آذان ہوتی ہم علماء کا، ان نمازیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج ہم جہنم میں سڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے، اس علت سے، اس سبب سے ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ لوگوں نماز ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور چوتھا شخص کون؟ تیسرا شخص کون تھا جو تنور میں تھے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے زانی مرد، زانی عورتیں ہیں جو جل رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، تنور میں آگ کے شعلوں میں ہیں۔ اور فرمایا چوتھا شخص کون ہے؟ اکل الربا، سود کھانے والا شخص ہے جو پیپ کے تالاب میں گوتے لگا رہا ہے۔ آج ہم فخر سے سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ خوابوں کا باب ہے، کبھی وہاں کھول کے پڑھنا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی کا سچا واقعہ ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ آج کے بعد ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نماز پڑھیں گے،
نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے عشق کرتے ہیں، جھوٹے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، واللہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسن سے محبت کرتے ہیں، واللہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان جیسی اپنی شکلیں نہیں بنا سکتے، ان جیسی اپنی زندگی نہیں ڈھال سکتے، ان جیسا ہم اپنا عمل نہیں کر سکتے، تو ہمارا دعوت جھوٹا ہے، ہم جھوٹے ہیں، واللہ ہم جھوٹے ہیں۔ اگر ہم سچے ہوتے تو ہم ان کی بات مان کے نمازی تو بنتے، اپنے چہرے پر داڑھی تو رکھتے، ان جیسی شکل تو بناتے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ ہمارا فیشن ہے، اور ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہو، حسن حسین سے رضی اللہ عنہم سے ساتھ میں محبت عشق کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن عمل کرنے کے لیے تمہیں یہ تو ایسی مثال ہوئی ہے جس طرح باپ بیٹے سے کہے بیٹا پانی تو دے دو، بیٹا کہ آپ سے بڑی محبت ہے ابا جی، آپ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پانی نہ مانگے۔ ہماری وہی مثال ہے کہ ہم باپ سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، ان کی بات نہیں ماننا چاہتے۔ اسی طرح ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں، ہم حسن حسین کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن ان کے مطابق زندگی نہیں ڈھالنا چاہتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو میں نے 2-3 آیات اور 2-3 حدیث بیان کی ہیں، آپ اسی پر اگر عمل کر لیں شاید آپ کی زندگی سدھر جائے۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔